بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رمضان مبارک کا مہینہ کیسے گزاریں، جاننے کے لیے اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ رمضان مبارک کا مہینہ بڑی برکتوں اور بڑی فضیلتوں کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں اللہ رب العزت کی طرف سے انسانوں کو خصوصی سہولیات ملتی ہے اور اس کے خصوصی انعام دنیائی انسانیت پر ہوتے ہیں۔ اس ماہ مبارک میں اللہ کی رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، آسمانوں کے دروازے بھی کھول دیے جاتے ہیں اور ان سے انوار و برکات اور رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور سرکش شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں۔ رمضان مبارک میں عبادت کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے۔ فرض کا ثواب 70 گنا زیادہ ہو جاتا ہے، نفل کا ثواب فرض کے برابر کر دیا جاتا ہے۔ اس ماہ مبارک میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ اس ماہ کے آخری عشرے کا اعتکاف مسنون ہے۔ رمضان مبارک میں اللہ رب العزت کی طرف سے یہ انعام و اکرام اور نوازشیں اور ان کے برکات ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ عام دنوں میں جن لوگوں کے لیے عشاء کی 4 رکعت پڑھنا مشکل ہوتا ہے، وہ رمضان میں 20 رکعت مزید پڑھ لیتے ہیں۔ سحر خیزی کی دولت سے محروم بہت سے لوگ تہجد کے پابند ہو جاتے ہیں۔ ذکر و تلاوت کے معمولات میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ ان کے ساتھ ساتھ اللہ کے لیے صبح سے شام تک بھوکا پیاسا رہنا آسان ہو جاتا ہے۔ پورے مہینے فضا میں نور و نہکیت کی بارش محسوس ہوتی ہے۔ لڑنے جھگڑنے والے روزے کی ڈھال سے اپنے غصے کا مقابلہ کرنے لگتے ہیں، نگاہیں جھک جاتی ہیں اور دل انوار الہ کے دیدار میں محو ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید میں رمضان کی کئی فضیلت بیان کی گئی ہے اور احادیث میں تو رمضان مبارک کے فضائل اتنی کثرت سے آئے ہیں کہ ان کے بیان کے لیے مستقل کتاب کی ضرورت ہے۔ رمضان مبارک کے فضائل سے متعلق ایک روایت یہ ہے کہ ایک مرتبہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں حاضرین سے فرمایا کہ تم لوگ ممبر کے قریب آ جاؤ۔ جب لوگ قریب آ گئے تو آپ ممبر پر چڑھے۔ جب پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین۔ اس کے بعد دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین۔ اس کے بعد تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو پھر فرمایا آمین۔ جب آپ ممبر سے اترے تو ہم نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، آج ہم نے آپ سے ایک ایسی بات سنی جو کبھی نہیں سنی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے سامنے جبرائیل علیہ السلام آ گئے اور انہوں نے کہا کہ برباد ہو جائے وہ شخص جس کو رمضان مبارک کا مہینہ ملے لیکن وہ اپنی بخشش نہ کروا سکا۔ تو میں نے کہا آمین۔ یہ ایک طویل روایت ہے، متعدد کتب احادیث میں مروی ہے۔ اس حدیث کے 2 حصے اور ہیں، لیکن اس کا پہلا حصہ خاص رمضان سے متعلق ہے، اس لیے یہاں اس کو ذکر کیا۔ قابل غور بات یہ ہے کہ رمضان مبارک تو اللہ رب العزت کا عطیہ ہے، لیکن اس عطیے سے بہرہ مند ہونے کی ذمہ داری خود انسان کی ہے۔ یعنی انسان کو کوشش کر کے اس ماہ مبارک میں اپنی مغفرت کو یقینی بنانے کی جد و جہد کرنی چاہیے۔ ہر شخص کو اپنی طور پر ہر ممکن طریقہ اختیار کرنا چاہیے تاکہ اس کی مغفرت کی شکل پیدا ہو سکے۔ اس نقطہ نظر سے رمضان مبارک کی مبارک سعادت کو بہت احتیاط اور پورے دھیان سے گزارنے کی ضرورت ہے۔ رمضان مبارک کے بابرکت ایام کو صحیح طرح سے گزارنے اور ان سے پورا فائدہ اٹھانے کے سلسلے میں قرآن و حدیث میں متعدد ہدایات ہیں۔ لوگ عام طور پر ان ہدایت پر عمل بھی کرتے ہیں۔ ان کو اگر ترتیب وار دیکھا جائے تو ان ہدایات میں سب سے زائل امور اضافی اہمیت کے ہیں اور زیادہ اہم ہیں۔
نوافل کا اہتمام رمضان مبارک میں نوافل کا ثواب فرض نماز کے برابر ہو جاتا ہے۔ اس لیے ایک نفل نماز پڑھنے کا مطلب ہے کہ ایک فرض کو ادا کرنا۔ اس لیے رمضان مبارک میں کثرت سے نوافل کا اہتمام کرنا چاہیے۔ تراویح تو عام طور پر لوگ پڑھتے ہیں، ان کے علاوہ تہجد کے وقت 2 یا 4 نفل ضرور پڑھ لیں، اور مغرب کی سنتوں کے بعد 2 یا 6 نوافل کا اہتمام کرنے کی کوشش کریں۔ ساتھ ہی اشراق کی نماز کو کم از کم رمضان مبارک میں اپنا معمول بنا لیں۔ ان کے علاوہ حسب موقع اور سہولت نوافل کا اہتمام کرنا چاہیے۔ تلاوت قرآن مجید رمضان مبارک کو تلاوت قرآن سے خاص مناسبت ہے، اس لیے کہ قرآن مجید رمضان مبارک میں ہی نازل ہوا۔ رمضان مبارک میں حضرت جبرائیل علیہ السلام پورا قرآن مجید رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا کرتے تھے، اور ایک مرتبہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کرتے۔ اس لیے رمضان کو قرآن سے بڑی مناسبت ہے، اس لیے رمضان مبارک میں کم از کم 3 پارہ یومیہ تلاوت کا معمول بنائیں۔ رمضان میں تلاوت کے لیے کوئی خاص وقت بھی متعین نہ کریں، بلکہ ہر نماز کے بعد حسب سہولت تلاوت کر لیں۔ اس طرح قرآن مجید سے شغفت اور تعلق میں اضافہ ہوگا، اور اس کے ذریعے اجر کا جو ذخیرہ جمع ہوگا اس کا اندازہ لگانے کی ضرورت نہیں، اس کو پورے طور پر اللہ رب العزت کے لیے چھوڑ دیں۔ تلاوت کے وقت ایک بات ہمیشہ ملحوظ رہے کہ قرآن کا مقصد صرف الفاظ کی تلاوت نہیں ہے، بلکہ قرآن مجید کا مفہوم سمجھنا اور اس کی ہدایت کو اپنی زندگی میں شامل کرنا بھی ضروری ہے۔ قرآن اصلاً تو عمل کے لیے نازل ہوا، اس لیے جب تک قرآن کو سمجھا نہ جائے اس وقت تک گویا نزول قرآن کا مقصد پورا نہیں ہوا۔ جو لوگ عربی جانتے ہیں وہ تو سمجھ لیں گے، لیکن جو عربی نہیں جانتے وہ پہلی فرصت میں یہ نیت کریں کہ وہ عربی سیکھیں گے تاکہ قرآن مجید کو سمجھ سکیں۔ جب تک عربی نہیں سیکھ پاتے اس وقت تک قرآن کا ترجمہ پڑھ کر اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اس کے ساتھ کسی معتبر عالم کی نگرانی بھی رکھیں تاکہ فہم قرآن میں کوئی غلطی نہ ہو۔ اس ماہ مبارک میں دوسروں کی خبر گیری کرنا اس ماہ کے مقاصد میں سے ہے۔ غریبوں کی خصوصی مدد کے لیے اس مہینے میں صدقہ فطر واجب کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ بھی جتنا ہو سکے اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔ بہت سے لوگ اس ماہ مبارک میں اپنی زکوٰۃ بھی نکالتے ہیں، یہ بھی اچھا عمل ہے۔ خدمت اس مہینے میں ایک ضروری کام خدمت ہے۔ جہاں تک ہو سکے اپنے معاشرے اور اپنے گرد و پیش کی خدمت اور خبر گیری کریں۔ خدمت کا آغاز اپنے گھر والوں سے کریں۔ جن کے پاس ان کے والدین کی دولت موجود ہو وہ سب سے زیادہ ماں باپ کی خدمت کرے۔ اس کے علاوہ میاں بیوی ایک دوسرے کی خدمت کریں، اپنے بچوں کی خبر گیری کریں، ضعیف رشتہ داروں اور محلے کے بزرگوں کی خدمت کریں۔ خدمت بھی ایک عظیم عبادت ہے۔ شکر نعمت رمضان مبارک میں دنیائی انسانیت کی سب سے بڑی نعمت انسانوں کو ملی، یعنی قرآن مجید کا نزول ہوا۔ اللہ کی اس عظیم نعمت اس پر اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا بہت ضروری ہے۔ اگر یہ نعمت نہ ہوتی تو نہ جانے ہم کن اندھیروں میں ڈائمک ٹوٹیاں مار رہے ہوتے۔ اس لیے یہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے، اس پر اس کا زیادہ سے زیادہ شکریہ ادا کریں۔ ایک مطلب یہ ہے کہ اس نے جس کام کا حکم دیا اس کو بجا لیں۔ تیسرا مطلب یہ ہے کہ اپنے اعضاء و جوارح سے کوئی ایسا کام نہ کریں جو اس کی نافرمانی کا موجب ہو۔ نفس کی ترتیب رمضان مبارک میں سب سے ضروری کام نفس کی ترتیب ہے۔ یہ روزے کے مقاصد میں شامل ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ روزہ ڈھال ہے، اگر کوئی روزے سے ہو تو اس کو فحش گوئی نہ کرنی چاہیے، نہ شور و غوغا کرنا چاہیے۔ اگر کوئی شخص اس کو گالی دے یا لڑنا چاہے تو وہ کہے کہ میں روزے سے ہوں۔
یعنی میں جھگڑا نہیں کروں گا۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ بہت سے روزہ دار ایسے ہیں کہ ان کو روزے کے ثمرات میں بھوکا رہنے کے علاوہ کچھ نہیں ملتا۔ اس لیے اس پر خصوصی توجہ رہنی چاہیے کہ روزے کے ذریعے ہمارے نفس کی اصلاح ہو، باطن کا تزکیہ ہو، ہمارے اندر تقوی پیدا ہو، کثر نفسی پیدا ہو، صبر و برداشت کا مادہ پیدا ہو، ہم معاف کرنا سیکھ جائیں، ہمارے اندر جتنی یہ خصائص پیدا ہوں گے تقوی کا معیار اس اعتبار سے بلند ہوتا جائے گا اور روزے کے مقاصد بھی پورے ہوں گے۔ رمضان مبارک کے ماہ مبارک کو گزارنے سے متعلق یہ چند مشورے ہیں۔ ان کی ضرورت سب سے زیادہ کہنے والوں کو ہے۔ کہنا بھی ایک طرح سے خود کو دعوت دینا ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس ماہ مبارک سے پوری طرح مستفید ہونے کی توفیق نصیب فرمائے اور اس ماہ کو ہمارے لیے مغفرت کا اور اپنے رضا مندی حاصل کرنے کا ذریعہ بنائے۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔